یہ نوجوان امریکی لڑکی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہے کہ جسے اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اس نے اللہ کے دین کو سمجھنے کے بعد قبول کیا ہے، جس کے لیے اسے کافی محنت کرنی پڑی۔ اسے قرآن تک رسائی اور اسلامی کتب کے حصول میں کافی دقت اٹھانا پڑی۔ اس نے کئی سال تک مختلف آسمانی مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا اور آخر کار وہ اسلام کی حقانیت کی قائل ہو گئی۔ آج کل الازہر یونیورسٹی میں عربی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق امریکہ سے ہے اور نام ہے لیلا رمزی۔ تو ان کا تعارف شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ان کا تعارف اور ان کی کہانی داستان شروع کرتے ہیں۔ اسلام اللہ کا بتایا ہوا وہ دین ہے کہ جس میں بندگان خدا کا بھلا اور مفاد ہے۔ یہ دین عظمت اپنی سچی اور روشن تعلیمات سے دلوں کی سیاہیوں کو دور کرتا اور قلب کی میل کو دھو ڈالتا ہے، اور یقیناً یہی ایک دین ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد تک پہنچاتا ہے۔ مگر خدا جسے ہدایت دے، چنانچہ جس پر اس دین کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے، وہ اسلام کے پرچم تلے آنے کے لیے سرگرداں ہو جاتا ہے۔ گہرے اور سکون اور حقیقی خوشیوں کا سچا پیغام، بھائی چارے، اخوت، بے لوث ایثار اور حقیقی مساوات کا علمبردار وہ دین ہے جس کے بعد کوئی دین خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس وسیع دنیا کے مختلف کونوں میں اور مختلف ملکوں میں آئے دن کسی نہ کسی پر اللہ کا انعام ہوتا رہتا ہے۔ اللہ دلوں کو شرح صدر عطا کرتا ہے اور سکون اور حقیقی امن و مساوات کا پیاسا دل گہوارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان امریکی لڑکی انہی خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہے کہ جسے اللہ نے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اس نے اللہ کے دین کو سمجھنے کے بعد قبول کیا ہے، جس کے لیے اسے کافی محنت کرنی پڑی۔ اسے قرآن تک رسائی اور اسلامی کتب کے حصول میں کافی دقت اٹھانا پڑی۔ اس نے کئی سال تک مختلف آسمانی مذاہب کا تقابلی مطالعہ کیا اور آخر کار وہ اسلام کی حقانیت کی قائل ہو گئی۔ آج کل الازہر یونیورسٹی میں عربی کی تعلیم حاصل کر رہی ہے تاکہ عربی پر عبور حاصل کر کے قرآن و حدیث کو براہ راست پڑھ سکے اور واپس جا کر اپنے سچے مذہب کی تبلیغ کر سکے۔ لیسا لوتھ ویٹمن، جو کہ بعد میں لیلا رمزی بن گئی، اس کا تعلق ایک ایسے عیسائی مذہب گھرانے سے ہے جو خادمین چرچ کہلاتے ہیں اور مسیحی برادری میں اس خاندان کا ایک بلند مقام ہے۔ اس کے والد اور دادا دونوں چرچ کے خادم ہیں۔ 22 سالہ لیلا رمزی کی ذہنی تربیت ایک کٹر مذہبی مسیحی گھرانے میں ہوئی، لیکن اسلام کا سچا پیغام ساری رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے اس کے دل تک پہنچ گیا۔ چرچ میں جا کر عبادت کرنے اور انجیل پڑھنے والی لیلا رمزی نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں سند حاصل کرنے کے بعد امریکن ٹی وی پر بطور اناؤنسر ملازمت اختیار کی۔ لیلا سے جب اسلام قبول کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا کبھی شراب نہیں پی، زیادہ تر وقت چرچ ہی میں گزرتا تھا۔ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم کے دوران مشرق وسطیٰ اس کا اختیاری مضمون تھا۔ مشرق وسطیٰ کے مضمون کی بنیاد پر قرآن سے واقفیت ہوئی اور قرآن کے مطالعے کی خواہش پیدا ہوئی تو وہ اپنے کالج کی لائبریری گئی، جہاں سے انگلش ترجمے والے قرآن پاک کا نسخہ مل گیا۔ لیلا کا کہنا کہ قرآن کے مطالعے سے اسے ایک عجیب و غریب کیفیت کا احساس ہوا، ایسا احساس کہ جی چاہتا تھا کہ کبھی بھی یہ کیفیت ختم نہ ہو۔ قرآن کے مطالعے کے بعد لیلا نے اس پیغام کی سچائی کی گواہی دی تو اس نے مذہب تبدیل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ خصوصی طور پر یہ ارادہ اس وقت بنا جب اس نے کلام حکیم کی یہ آیات تلاوت کی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلماتہ
القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ لیلا کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے قرآن کا مطالعہ آگے بڑھتا رہا نئے حقائق سامنے آتے گئے اور دل تقاضا کرتا گیا کہ جتنا جلد ممکن ہو اسلام کے حلقہ بگوش ہو جاؤں۔ اسلام کے مطالعے میں کالج کی لائبریری میں موجود کتابوں کے علاوہ مسلم اسٹوڈنٹ سوسائٹی کی شائع کردہ کتابوں سے بھی کافی استفادہ کیا۔ لیلا نے اسلامک کتب کے لیے سعودی سفارت خانے سے بھی رابطہ قائم کیا، جہاں سے کافی حوصلہ افزائی ہوئی۔ ان سب مرحلوں نے اسلام کی حقانیت کو ہر طرح سے واضح کر دیا تو دل کی ایک ہی پکار تھی کہ میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں اور برملا اقرار کروں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن بعض بشری کمزوریاں سامنے تھیں۔ میرے اسلام قبول کرنے سے میرے باپ کی اس حیثیت کو دھچکا نہ لگے جو اسے مسیحی برادری اور ملک کے لوگوں میں حاصل ہے۔ لیلا کہتی ہے کہ اس مشکل مرحلے پر مختلف سوچوں نے میرا گھیراؤ کیے رکھا۔ یہ وہ ذہنی کیفیت تھی جب لیلا تعلیم کے سلسلے میں اپنے گھر والوں سے دور تھی۔ وہ کالج کے قریب اپنی دوستوں کے ساتھ رہتی تھی، جہاں قریب ہی ایک مسجد موجود تھی۔ اسلام کی سچائی واضح ہونے کے بعد سخت بے چینی کے دن گزرے۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ میں مسجد میں جاؤں اور مسلمانوں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں۔ لیلا کی عمر اس وقت 22 سال تھی۔ چنانچہ مسجد میں پہنچ کر اس نے اللہ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، لیکن اپنے گھر والوں سے اپنے اسلام کو مخفی رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے 1 سال بعد لیلا کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اسلام قبول کرنے کے 2 سال بعد تک لیلا کے گھر والوں کو واقعے کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ 3 سال کی ابتدا میں لیلا نے قرآن پاک کا ایک نسخہ انگریزی ترجمہ کے اپنی ماں کو بطور تحفہ پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآنی نقطہ نظر بھی بتایا۔ لیلا کہتی ہیں کہ قرآن کا تحفہ قبول کرنے کے چند روز بعد اس کی ماں نے ایک ایسی بات کہی جسے وہ کبھی نہیں بھول سکے گی۔ اس نے کہا، بہت عظیم ہے یہ دین۔ جب لیلا سے پوچھا گیا کہ آپ نے اور کسی مذہب کے بجائے اسلام ہی کو کیوں اختیار کیا، تو اس نے کہا، قرآن اور اسلامی لٹریچر کے مطالعے نے مجھ پر یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ دین ہر زمانے اور ہر علاقے کے لیے ہے، اور یہی ایک ایسا دین ہے جو وحدانیت کا علم بردار ہے۔ لیلا کہتی ہے، اسلام لانے سے پہلے مجھے قرآن پاک کی سورۃ الاخلاص نے بے حد متاثر کیا۔ اس سورہ میں توحید کی وہ مکمل تعریف موجود ہے کہ اس سے زیادہ واضح اور جامع تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ اسلام رحبانیت کے بجائے عملی مذہب ہے۔ اس کا کوئی عقیدہ انسان کی عام زندگی سے نہیں ٹکراتا، بلکہ عام زندگی کے لیے بھرپور ہدایات دیتا ہے۔ اسلام سمم بکمن امیون کے بجائے سوچنے اور کارخانہ قدرت میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ افلا یتدبرون اور افلا یتفکرون کہہ کر ذہنوں کو سوچنے سمجھنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیلا کا کہنا ہے کہ اسلام بغض و عناد کے بجائے خلوص و اخوت کا مذہب ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اس دین کو کیوں قبول نہ کرتی جو سراسر محبت، رحمت، شفقت، خلوص، ہمدردی، ایثار اور انسانی برادری میں حقیقی مساوات کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسا مذہب کہ جس میں کالے، گورے، عربی و عجمی، شاہ و گدا اور امیر و فقیر کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسلام کی ان عظیم تعلیمات نے مجھے عیسائی سے مسلمان بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ امام مسجد کے کہنے پر لیلا نے مصر کا سفر اختیار کیا تاکہ الازہر میں رہ کر عربی کی تعلیم حاصل کرے اور قرآن و حدیث اور اسلام کی دیگر عظیم تصانیف کا براہ راست مطالعہ کر سکے۔ سابق شیخ الازہر کے کہنے پر لیلا کی عربی تعلیم کے لیے خاص استاد مہیا کر دیے گئے ہیں۔ لیلا کے بقول امریکہ میں اب بھی بہت بڑی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ اسلام صرف کالوں کا دین ہے، گورے لوگوں کا نہیں۔ اسی طرح امریکہ میں مسلمانوں کو نوکریاں حاصل کرنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ لیلا دعا گو ہے کہ اللہ کرے وہ دن جلد آئے جب اسلام ساری دنیا کا دین ہو جائے، اور یہی وہ دن ہوگا جب دنیا حقیقی اور پائیدار امن کی منزل کو پالے گی۔
الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔